میں نہیں بیٹھا، آج اعمال کے احتساب میں کمی ہے. یعنی اگر ہمیں اپنے اعمال کے اندر دعوت نہ دینے سے کمزوری محسوس نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے اندر وہ یقین بنا ہی نہیں کہ جس یقین کے کم ہونے کا ہمارے اندر کمی کا احساس پیدا ہو یا ایمان کے بڑھنے کا احساس ہمیں محسوس ہو. ابھی اس سطح پر ہم آئے ہی نہیں. ورنہ داعی کی تو صفت یہ ہے کہ جس دن اس کا گشت چھوٹ جائے گا، جس دن اس کی تعلیم چھوٹ جائے گی، جس دن وہ ایمان کے مجلس میں نہیں شریک ہوگا، جس دن وہ نکل کر مسجد سے فرد کو ایمان کی دعوت نہیں دے گا، اس دن اس کو اپنے انفرادی اعمال کے اندر کمزوری اور اپنے انفرادی اعمال کے اندر کیفیت محسوس نہیں ہوگی. اس لیے میرے بزرگ دوستو، اجتماعی طور پر ہم سب اس کا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ کامل یقین کی دعوت دیں گے. ہم کوئی تقریر نہیں کر رہے، ہم تو بار بار کہتے ہیں مجمع سے، نظام الدین نے بھی مرکز میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمارا اپنے مجمع سے اتنا ہی کہنا ہے جتنا ہمیں اور ہمارا مجمع کو کرنا ہے. ادھر ادھر کی باتیں ہمارا موضوع نہیں ہے. کہ یقین بناؤ اور آخرت بناؤ. کیسے؟ کہ اللہ رب العزت کے حکموں پر چلنے کے ذریعے سے. اس لیے ہمارا روزانہ کا یہ کام ہے کہ ہم روزانہ یقین سیکھنے کے ارادے پر جمع ہوں گے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. اللہ تعالیٰ نے مسجد کے آباد کرنے والوں کو سب سے پہلے ایمان والا فرمایا. جی ہاں، کہ سب سے پہلے مسجدوں میں جمع ہو ایمان سیکھنے کی بنیاد پر، ایمان سیکھنے کے تقاضے پر. یہ صحابہ کی سنت ہے. آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آویں. اجلس بنا نؤمن ساعتا، کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آویں. اس طرح ہم ایمان کی مجلسوں میں، اب ایمان کی مجلسوں میں کیا بات کریں کہ ایمان کی مجلسوں میں اللہ کا تعارف کرواؤ کہ اللہ ایسی بڑی قدرت والے ہیں، اللہ اتنی بڑی عظمت والے ہیں، اللہ اتنے بڑے ہیں، اللہ اس طرح تنہا ہیں. اور اللہ کے غیبی نظام کے تذکرے کرو کہ جتنا غیب کے تذکرے کریں گے غیب کا یقین اندر پیدا ہوگا. اور اگر غیب کے تذکرے نہیں ہیں تو پھر یوں کہیں کہ ظاہر کا یقین اندر اترے گا. یہ ظاہر کا یقین یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں رکاوٹ بنے گا، اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بنے گا. کیوں کہ جب اللہ کے غیر کا یقین اندر ہوگا اور اعمال سے کامیابی کا یقین نہیں ہوگا، جو ایمان کی علامت ہے، ایمان کا تقاضا ہے، تو پھر اعمال بگڑیں گے. پھر اعمال بگڑیں گے کہ نماز کے بگڑنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے نماز پر پورا ہونے والے وعدوں کا یقین نہیں ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا تو اپنے تعارف کے ساتھ سب سے پہلے حکم نماز کا دیا. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ. ہاں، ایمان، اعمال اور آخرت تینوں قرآن میں اس طرح اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور فرماتے تھے کہ داعی اول سے خود اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرف سب سے پہلے خود دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو خود بلا رہے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میری ہی عبادت کرو اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. کلمے کے بعد سب سے پہلے نماز کا حکم. صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا
تو ہم اس کو سب سے پہلے نماز سکھلاتے تھے. سب سے پہلے کیا سکھلاتے تھے؟ نماز. لیکن میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نماز تو جب صحیح ہو، جب نماز پر یقین ہو. جب نماز پر یقین ہی نہیں ہے تو نماز صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ عمل سنوارا جائے گا نا جس پر یقین ہے. تجارت پر یقین ہے، دکان کو خوب سنوارا. کارخانے سے یقین ہے، کارخانے کو خوب بنایا. زمین پر یقین تھا، زمین کو خوب بنایا. اپنے کپڑوں میں عزت تھی، کپڑے خوب بنائے. لیکن نماز پر یقین نہیں ہے، اس لیے یہ نماز باہر کے تقاضوں کی وجہ سے بگاڑی جاتی ہے. صدی کا امام پر تقاضا ہے نماز کے مختصر پڑھانے کا، کیونکہ یہ نماز میں بحیثیت تاجر کے آیا ہے. بحیثیت تاجر کے آیا ہے، بحیثیت عابد کے نہیں آیا کہ عبادت کرنے آیا ہو. یہ آیا ہے بحیثیت تاجر کے، کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں بحیثیت تاجر ہونے کے. اس لیے اس کو تقاضا ہے کہ نماز جلدی ہو. اس کی سنتیں بگڑیں گی اس وجہ سے، نماز کے بعد کی دعائیں بگڑیں گی اس وجہ سے، نماز کے بعد کی تسبیحات بگڑیں گی اس وجہ سے کہ نماز عمل میں ہے، یقین میں نہیں ہے. میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہم نماز کی دعوت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ نماز سے کامیابی کا یقین ہماری نماز کو عمدہ بنا دے. نماز سے کامیابی کا یقین، اس لیے نماز کی طرف بلانا ہمارے یہاں بطور یقین کے ہے. نماز کی طرف بلانا بطور یقین کے ہے کہ آؤ نماز کی طرف. کیسے؟ کہ بطور یقین کے، کہ اگر یقین کے طور پر بلاؤ گے تو اس کے اسباب غیر یقینی ہو جائیں گے، کہ جب اسباب غیر یقینی ہو جائیں گے تو ان کو چھوڑنا بھی آسان، اور عمل کی وجہ سے اسباب کا مؤخر ہونا بھی آسان، اسباب کا پیچھے کرنا بھی آسان. کہ وہ مسجد سے نماز پڑھ کر بہت تاخیر سے آئے، کیوں؟ کہ بس کے دکان پر آنے کی جلدی کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے جلدی نہیں ہے کہ آج یقین ٹھیک ہو گیا ہے کہ میرے مسائل کے حل کا تعلق دکان سے نہیں ہے، میرے مسائل کا حل کا تعلق نماز سے ہے. کہ جب یہ نماز یقین میں آئے گی تبھی عمل میں آئے گی، اور یہ بنے گی جب اس نماز سے یقین بنے. اگر نماز سے کامیابی کا یقین نہیں ہے تو چاہے کتنا پرانا نمازی کیوں نہ ہو، کہ اس کو اس کے اسباب کی جلدی اس کے عمل کو یا بگاڑے گی یا اس کو عمل سے ہٹا دے گی. جی ہاں، اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، ہم نماز کی دعوت دیں گے بطور یقین کے. یہ پہلا کام ہے کہ ہم نماز کی طرف لوگوں کو بلائیں گے بطور یقین کے کہ آؤ نماز کی طرف، کیونکہ جہاں تم لگے ہوئے ہو اس سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. کہ وعدے تو حکموں کے ساتھ ہیں اور قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، یہ ہماری مستقل دعوت ہے. اس لیے ہم چل پھر کر نماز کی دعوت دیں گے، مگر دیتے ہیں کہیں کے لیے؟ کہ ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں بے نمازیوں کے لیے. اپنی نماز میں ترقی مقصود نہیں ہے کہ ہم تو نمازی ہیں، ہم تو محنت بے نمازی کے لیے کر رہے ہیں. نہیں میرے بزرگوں، دوستوں، بے نمازی کا نمازی بن جانا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ چاہے گا ہدایت دے گا. لیکن ہمارا نماز کی دعوت دینا وہ اپنی نماز کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے ہے، کیونکہ دعوت کا خاصہ یقین کا پیدا کرنا ہے. جس طرح کلمے کی دعوت سے کلمے کا یقین، اس طرح نماز کی دعوت سے نماز کا یقین اندر پیدا ہوگا. وہ دوسرا نمازی بنے نہ بنے، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کسی سے نماز پڑھوا دیں، آپ کسی کو کلمہ پڑھوا دیں، یہ آپ کی ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہدایت اللہ نے نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھی، کہ ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہے گا عمل کی ہدایت دے گا، جس کو چاہے گا اسلام کی ہدایت دے گا. لیکن دعوت داعی کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے. دعوت داعی کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، جس طرح تجارت تاجر کی اپنی ذات کے لیے ہے.
اس طرح دعوت داعی کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، ہم دعوت دے رہے ہیں اپنی ذات کے لیے، کوئی مان جاوے تو ہم اس کے اجر میں شریک، اور کوئی نہ مانے تو ہمیں تو اپنی دعوت سے فائدہ ہوا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، بہت اچھا نقطہ ہے یہ، علماء کے سمجھنے کی چیز ہے، کہ علماء کے سمجھنے کی چیز ہے، بہت اچھا نقطہ ہے لکھا علماء نے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے فائدہ تو دعوت ان کے لیے ہے جو بات ماننے کو تیار نہیں ہے، ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے سواء علیہم فرمایا، علیہ کا نہیں فرمایا کہ آپ کے لیے بے فائدہ ہے، فرمایا سواء علیہم کہ دعوت ان کے لیے بے فائدہ ہے جو بات قبول نہیں کرتے، لیکن دعوت دینے والوں کے لیے، کہ دعوت دینے والوں کے لیے تو دعوت ہر حال میں مفید ہے، اس لیے سواء علیہ کا نہیں فرمایا بلکہ سواء علیہم فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے یہ نقطہ جو ہمارے کام کا ہے، بہت اچھا، کہ ہم نے تو ان کو دعوت دی مگر وہ تو مانے نہیں، کہ اگر دعوت دوسروں کے لیے دو گے نا تو جلدی کام چھوڑ دو گے، جی ہاں، کہ ہم نے بات پہنچا دی ہے، وہ انہوں نے نہیں مانی تو ہم نے کہنا چھوڑ دیا۔ دیکھو میرے بزرگوں دوستوں، اگر دعوت دوسروں کے لیے ہو گئی تو پھر دوسروں پر محنت، یہ دوسروں کے نہ ماننے کی وجہ سے اپنے اندر یا مایوسی پیدا ہوگی یا غصہ پیدا ہوگا۔ کیا پیدا ہوگا؟ غصہ یا مایوسی، ہاں، کہ بھئی ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں، سارے دین کی دعوت ترغیب پر ہے، تو یہ غصہ پیدا ہوگا یا مایوسی پیدا ہو جائے گی کہ وہ کام اس لیے چھوڑ دیں گے کہ ان کی بات مانی نہیں گئی، گشت چھوڑ دیا، تعلیم چھوڑ دی، مشورہ چھوڑ دیا، سحر روزہ چھوڑ دیا، ملاقاتیں کرنا چھوڑ دیا، گھر گھر جانا چھوڑ دیا، کہ بھئی لوگ ہماری بات نہیں مانتے، ہم نے چھوڑ دیا، کہ اس کا چھوڑ دینا کہ خود اس کے اپنی ذات کے لیے مضر ہے، اس کی اپنی ذات کا نقصان ہے۔ کیوں؟ کہ یہ تو دعوت کے بقدر اپنے اعمال میں ایمان میں ترقی کرتا رہتا، چاہے اس کی بات لوگ مانتے یا نہ مانتے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ ہماری ساری محنت ہم میں سے ہر فرد کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچے گا ضرور، ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ یاد دلاؤ، کہ اللہ کی یاد دلانا، اس کے احکامات کی یاد دلانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ اس لیے یہ نماز کی دعوت اپنی نماز میں ترقی کے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مسلمان نماز چھوڑے، اس کا غم، اس کا دکھ ہونا یہ خود مومن ہونے کی علامت ہے، یہ خود داعی ہونے کی علامت ہے، کیونکہ داعی دین کا نقصان برداشت نہیں کرتا، داعی کی صفت ہے یہ کہ داعی دین کا نقصان برداشت نہیں کرتا۔ تو ہم دوسروں کو دعوت دیں گے اپنے ایمان اور اپنے اعمال میں ترقی کے لیے۔ دوسرا کام نماز کے ساتھ یہ کرو کہ اس نماز کو قائم کرو۔ پرانے نمازی 4 مہینے لگائے ہوئے، پرانے نمازی، پرانے امام، لیکن جلسہ اور قومہ، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے، بلکہ میرے دوستو اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جلسہ اور قومے کو لوگ عمل ہی نہیں سمجھتے، صرف رکوع سجدوں کو عمل سمجھتے ہیں، حالانکہ جلسہ اور قومہ نماز میں یہ وہ عمل ہے جس کے درمیان تسبیحات بتائی گئی ہیں، کہ قومے کے درمیان کیا پڑھنا ہے، جلسے کے درمیان کیا پڑھنا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اسباب سے اپنی حاجتوں کو جوڑ لیا ہے، اعمال کو آخرت کے لیے کر دیا ہے، اس وجہ سے یہ اپنے عمل کو بگاڑ کر سبب کی طرف دوڑتا ہے کہ اللہ نے ہمیں دینے کے لیے اسباب بنائے ہیں دنیا میں،
تو چلو اپنے اسباب کی طرف دوڑو، تو یہ اپنے اسباب کی وجہ سے اپنے عمل کو بگاڑے کہ جس راستے سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے اس راستے کی وجہ سے ان اعمال کو بگاڑ رہا ہے جن کے ساتھ